السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار انگنت درود و سلام امام اعظم قائد اعظم پیغمبر بے مثال میرے اور تہاڈے بلکہ پوری امت دے خیر خواہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرا تے دل اس طرح سی کہ محبوب خطیب پاویں چھوٹا ہے پر باپ تے بہت بڑا ہے نا، بڑے باپ دا بیٹا ہے اور خطیب پاکستان ہے حافظ اسامہ بلوچ۔ ان دا آخری واز ہوندا، آخری بیان ہوندا تاکہ تسی دل جمی نال بیٹھے رہی دے۔ ہن بعض بندیاں نو اس ذہن وچ بات آ رہی ہے کہ بلوچ نے ماشاءاللہ جٹ کوئی سکون دیتا ہے، ہاں جی قرآن حدیث دیاں باتاں سنائیاں نے، نظماں نعتاں بڑیاں پیاریاں سنائیاں نے، تے اور باقی پیچھے پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ انشاءاللہ پیچھے بھی ایک بہت بڑے
خطیب نے ماشاءاللہ فیصل آباد تو تشریف لیا نے مولانا عبدالعلیم پسروری صاحب انشاءاللہ انہوں دا بھی بڑا زبردست جاندار شاندار دلانو منور کرن والا اور فاضل نوجوان حافظ محمد مزمل یزدانی انشاءاللہ اے بھی اپنا کلام سنائے گا توڑے دل انشاءاللہ منور ہونگے دماغ معطر ہونگے انشاءاللہ توڑا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا بیکار نہیں جائے گا اور جڑی جگہ تے بیٹھے ہو یہ جگہ بڑی مبارک ہے محبوب پیغمبر نے مدینے والی سرکار نے فرمایا ہے کہ مساجد جنت دے باغ نے مساجد جنت دے باغ نے صحابہ جنت دے باغ دے اندر گیا کرو بیٹھیا کرو اور کچھ کھایا پیا کرو صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے باغ پیغمبر جنت دے باغ تے پتہ چل گئے مساجد نے تے جنت دے باغ دے پھل کیا کھائیے کیا پیئے اللہ دے باغ پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ جنت دے باغ دے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھیا کرو اللہ اکبر کیا کرو اے جنت دے باغاں دے میوے میں اللہ پاک سانو اے میوے انہاں دیاں لذتاں انہاں دی شرینی حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے حب والے بندے جڑے ہوندے نا جنہاں دے دل اندر مسجد دی نبی دی اللہ دی محبت ہوندی نا جدو سبحان اللہ محبت نال کہندے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ ان دے اندر مٹھاس کنی اونی تہاڈے شاید دے ڈرام اندر بھی مٹھاس نہیں ہونی اونے تہاڈے دنیا دے پھلاں اندر بھی مٹھاس نہیں ہونی جنی سبحان اللہ اللہ دی پاکیزگی بیان کرن در مومن نو محبت کروالے نو مٹھاس مل دی ہے اللہ پاک سانو اے مٹھاس اے لذت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس نوجوان دی محنت حافظ مولانا اویس حیدر اے ابھردا ہویا ماشاءاللہ نوجوان خطیب تیار ہو رہا ہے اللہ دے فضل و کرم نال اور مولانا عبدالستار جی ڈاکٹر محمد سلمان انتظامیہ دے بھائی جتنے ماشاءاللہ تسی آباب رائے صاحبان دیگر اقوام دے آباب تشریف لے آئے ہو درس قیانے دے طلباء ماشاءاللہ کافی تشریف لے آئے اللہ پاک سب دی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میں توہاڈے درمیان اور مولانا عبدالعلیم صاحب دے درمیان زیادہ دیر حیل نہیں ہوگا کیونکہ میرا تے توڑا پہلے بھی واپ ہوندہ رہا 6 مہینے بعد درس واسطے توڑے کو حاضر ہوئی جائے اگے بہ کے نہیں تے لوڑ سپیکر تے تو تسی پھر آواز سن دے ہو اللہ پاک توڑی محبت توڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے چند منٹ میں حاضری لوان واسطے حاضر ہویا اللہ پاک میرا حاضر ہونا بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جو مقام تو اٹھے سامنے پڑھے ہے اس مقام اندر اللہ پاک نے 3 عورتاں دا تذکرہ فرمایا 3 بیبیاں دا ذکر فرمایا 2 عورتاں نبیاں دیاں بیویاں نبیاں دے گھر زندگی گزار رہی ہیں اور ایک عورت کافر بے ایمان دے گھر ہے لیکن کلمہ موسیٰ نبی دا پڑھ دی اے اللہ دیاں تقسیمات ہے اے تو اڑے سامنے 3 عورتاں دا تذکرہ کرنا ہے مختصر وقت اندر زیادہ طویل اندر نہیں جاؤں گا اختصار نال انشاءاللہ بیان کرنے دی کوشش کراں گا اللہ پاک سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے تو پیارے بھائیو شرک کرنے والا نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے اللہ پاک نے اے نہیں دیکھنا کہ اے میرے نبی دا باپ ہے جن دے سر تے میں نبوت دا تاج رکھے ہے اے اس دا باپ ہے چلو ادھے کلو غلطی ہو گئی دنیا تے میں نو معاف کر دیا قطن معافی نہیں ملے گی نبی دا باپ کیا معمولی رشتہ ہے کیوں بھائیو اے معمولی رشتہ ہے بہت بڑا رشتہ ہے مشرک شرک کرنے والا نبی دا چاچا کیوں نہ ہوئے
شرک کرنے والی نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ دیکھو نا اے تسی اللہ دا گھر بنایا ہے اے مسجد بنائیے اور مولانا حاجی زکریا صاحب والی بڑی مسجد بنائیے ایک اور چھوٹی مسجد ہے یہ مسجد بنانا معمولی بات نہیں بہت بڑا عمل ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہو بیتاً فی الجنات محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر اللہ دا گھر بنا دے مسجد بنا دے اللہ دا گھر تعمیر کر دے اللہ پاکوں دا گھر جنت اندر بنا دے نے اللہ پاک جنت دے اندر محل بنا دے نے اے دنیا دا محل نہیں سونے چاندی دے محل اللہ پاک جنت اندر بنا دے نے اور قرآن دے اندر بھی اللہ پاک نے اعلان فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ فرمایا ایماندار لوگ جنہ دے دل اندر ایمان ہوئے اللہ دے گھرانوں آباد کرتے نے ایمان والے لوگ اللہ دے گھرانیاں رونقانوں دوالا کرتے نے مسجدانوں آباد کرتے نے اور محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی بندے نو دیکھو ایدہ مسجد نال بڑا پیارے مسجد دی دیکھ بھال کر دے مسجد دیاں صفحہ دا خیال کر دے نمازیاں واسطے وضو دے تمام کر دے اے میرے صحابہ او دے ایمان دی گواہی دے دیو کہ ان دے اندر ایمان موجود ہے کیا میرے بھائیو مشرقین مکہ نے کوئی معمولی مسجد بڑھائی سی بلکہ امام المساجد تمام مسجدہ دی صدار مسجد بیت اللہ بنایا اللہ اکبر کبیرہ کیڑا بیت اللہ اور جنوں دے اللہ پاک ویکھن دی توفیق عطا فرما دے وے جدو بیت اللہ تے پہلی نظر پاؤندی ہے اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے اینا عظیم اللہ پاک دا پیارا گھر بیت اللہ اینو کرنال زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے لوگوں او بیت اللہ بنا رہے نے کون بنا رہے نے مشرقین مکہ بنا رہے نے ابو جہل کمپنی بنا رہے نے ابو جہل ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کرا رہے ہیں اے مکے والے ہو بیت اللہ تے پیسہ لگانا ہے تے حلال دا پیسہ لگانا ہے ہیرا پھیری دا پیسہ نہیں لگانا رنڈیاں دا مال نہیں لگانا بیت اللہ تے اگر پیسہ لگانا ہے رزق لگانا ہے حلال دا پیسہ لگانا ہے اے کون اعلان کرا رہے ابو جہل اعلان کرا رہے لوگوں اس گھر دے بارے اعلان کرا رہے جنوں ویکھن دے نال بندہ دنیا تے اس طرح جاندے جویں اج ماں دے پیٹوں آیا ہے اس طرح ہو جاندے جویں اج کما والا بھت امہ الیوم جویں اج ماں دے پیٹوں دنیا تے آئے جیڑا بندہ بیت اللہ نو دیکھ لیندے اور لوگوں ابو جہل نے بیت اللہ دا ایک حج نہیں کیتا 2 حج نہیں کیتے 10 حج نہیں کیتے 15 حج نہیں کیتے 20 حج نہیں کیتے 30 حج نہیں کیتے 35 40 حج نہیں کیتے لوگوں ابو جہل نے بیت اللہ دا حج کنے حج کیتے نے 50 حج کیتے نے 7 چک دے پاسیو اردا گرد آن والے ہو کیا میں نو اے بات دسیا دے کہ اللہ پاک نے بیت اللہ دا حج کرنال ابو جہل نو معاف کر دیتا ہے نہیں کیوں
او دا عقیدہ ٹھیک نہیں، او دا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آجیاں نو ستو بھی پلایا کرتا سی، آجیاں دی مہمان نوازیاں بھی کریا کرتا سی۔ اس واسطے لوگو اللہ دا قرآن بھی سن لو، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے وَضَرَبَ اللَّهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ دو بیویاں، ایک بیوی جناب نوح علیہ السلام دی بیوی ہے اور ایک بیوی جناب لوط علیہ السلام دی بیوی ہے۔ اے دونوں بیویاں نے نبیوں دے گھر رہ رہیاں نے، لوگوں نبیوں دا تبرک بھی کھا رہیاں نے، نبیوں نال زندگی بھی گزار رہیاں نے، نبیوں دی کمائی بھی کھاتی جا رہیاں نے، لیکن رب دے نبیوں دا کہنا نہیں من دیا۔ جدو طوفان نو آیا اللہ پاک نے اعلان فرمایا قُلْنَا مِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی نو تیری کشتی دے اندر ہر طرح دا جوڑا بیٹھ سکتا ہے، باندراں دا جوڑا بیٹھ سکتا ہے، کتیاں دا جوڑا بیٹھ سکتا ہے، خنزیر دا جوڑا بیٹھ سکتا ہے۔ اے اپنی جان بچا سکتے نے تیرے جہاز دے اندر، تیری کشتی دے اندر، اے سارے جوڑے ہر چیز دا جوڑا بیٹھ سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن تیری کشتی دے اندر بیٹھن دی اجازت نہیں، تیرے بیٹے تے تیری بیوی نو اجازت نہیں ہے۔ اے جہاز بھی پیغمبر دے، کشتی بھی نبی دیئے، بیٹا بھی نبی دے اور بیوی بھی نبی دیئے۔ لوگوں پتہ لگیا مشرک بے شک نبی دا بیٹا کیوں نہ گل بنے گی، نیک مال نال گل بنے گی، اور مشرکہ نبی دی بیوی کیوں نہ گل بنے گی، نیک مال نال گل بنے گی، اور مشرک نبی دا باپ کیوں نہ گل بنے گی، نیک مال نال گل بنے گی۔ قیامت دا دن ہوگا، حدیث پاک کے اندر لکھی ہے قیامت دا دن ہوگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دا باپ آئے گا، آگے کہے گا اے ابراہیم میں تیرا باپ آج میری اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال مخاطب کس طرح سے نے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے، فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جی، حالانکہ باپ کافر ہے، باپ رب دا نبی ہے، باپ کافر ہے، بیٹا رب دا نبی ہے، اللہ دی تقسیم ہے، اور بیٹا اپنے باپ نال مخاطب کس طرح ہے؟ بڑی محبت نال، یا آباتے، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، او بوڑیا، اے نہیں، او بابا، او تیری عقل کم چھڑ گئی ہے، اور تو مسجد اندر ریا کر، تو ان مسیح تڑی ہو گئے، اور تیری کار اندر ضرورت نہیں، میرے کار اندر چیپس لگی، تو تھکا سٹنا ہے، میرا کار خراب ہو جاندے۔ اور لوگوں باپ اگر کافر بھی ہے نا تے گستاخی پھر بھی جائز نہیں۔ نبی ابراہیم اپنے باپ نال بڑے پیار نال مخاطب ہو، اللہ دا قرآن کہہ رہے یا آبا تے، اے میرے ابا جی،
میں تو آنو دنیا تے اندر بڑا سمجھایا بڑیاں واضح کیتیاں بڑی توحید سنائی لیکن تساں نے میری گل نہ منی تے باپ کہے گا ابراہیم اج تو جویں کہے گا میں اوویں ہی کرتا جاواں گا اللہ اکبر جدو ابراہیم علیہ السلام دیکھن گے میرا باپ پریشان ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر اپیل کر دین گے فرمان گے یا اللہ تیرا وعدہ ہے اے ابراہیم تینوں پریشان نہیں کراں گا اس تو بڑی پریشانی میرے واسطے کیڑی ہو سکتی ہے میری آنکھاں دے سامنے میرا باپ جہنم نو جا رہے اللہ پاک فرمان گے اے میرے نبی تیرا باپ مشرک ہے تے میں مشرک نو معاف نہیں کرنا ابراہیم علیہ السلام فرمان گے اللہ میں نو شرم آ رہی ہے میری آنکھاں دے سامنے میرا باپ جہنم نو جا رہے کوئی باپ اے برداشت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا جہنم ہو جائے یا میرا بیٹا اندھے تے کو ظلم کرے زیادتی کرے کوئی باپ برداشت نہیں کرتا جناب ابراہیم علیہ السلام باہمیں باپ کافر ہے پھر بھی برداشت نہیں کہہ رہے ہیں اللہ میرا باپ میری آنکھوں دے سامنے جہنم نو جا رہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک فرمان گے اے میرے نبی اگر تینوں شرم آ رہی ہے اپنا چہرہ تھلے کر لے نبی ابراہیم اپنا چہرہ تھلے کر لین گے اللہ پاک انہاں دے والد نو وچوں دی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا بابا جی نے بڑی پیاری گل کی علم پڑھیا کدی اشراف نہ ہوندے علم نال بات نہیں پڑھنی عمل نال بات بڑھنی ہے علم شیطان کو تھوڑا شیطان کو علم تھوڑا سی علم دی وجہ تی مار کھا گیا میں جو کچھ میں آگ تو بڑے ہے خاکی ہے اے مٹی تو بڑے میں نو سجدہ کر اس واسطے میں اس شیطان دا فیل ہے میں نہ کریا کرو آجزی انکساری اللہ نو بڑی پسند ہے علمات مار نہ کریا کر علم پڑیا کدی اشراف نہ ہوندے تے جڑے ہومن اصل کمینے تے پتل تو کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شومت تو کدے صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہومن لک خزینے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی بابا بلا بڑی پیاری گل کر رہے اللہ اکبر کبیرہ توحید درس دے رہے اور بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے اور مشرق جتے بھی مر جائے مشرق گندہ ہی گندہ ہے مشرق رنگا تے ذلیل بندہ ہی کوئی نہیں لوگ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول مدینے والے آئے آکے کہندے نے سونیا سانو کو قاری قرآن دے دیو کو عالم دین دے دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے اس طرح نظر دوڑائی سیدنا مصعب بن عمیر تے نظر پہ جاندی ہے آپ فرماندے نے اے میرا مصعب مدینے چلا جا میں بھی ان کریم مدینے آن والا سیدنا مصعب مدینے پہنچاندے نے اللہ نے ایسا طرز بیان دیتے اللہ نے ایسی مٹھی زبان دیتی ہے اور جس گلی دے اندر جا کے جس محلے دے اندر جا کے رب دی توحید دستے نے وہ سارے دا سارا محلہ ہی توحید پرست بن جاندے اللہ دی توحید اختیار کرتے جا رہے ہیں کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اس محلے اندر ایک لنگڑا چودھری بھی رہندا ہے اے اپنے گھر دے اندر جاندا ہے جا کے اپنی بیوی نو کہندا ہے اللہ والیے مدینے دے اندر ایک نوجوان آیا ہے جڑا لوگاں نو توحید دس کے گمراہ کرتا جا رہا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے بچیاں دا خیال رکھنا ہے اے بیوی اے
اینو پتہ نہیں سی اے سیدنا مصعب بن عمیر دا قرآن سن کے پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہے. اے کہندی ہے اے میرے سرتاج کیا تو نہ دا قرآن سنے ہے؟ کہندا میں تے نہیں سنیا جے تینوں دو چار ایتاں ہوندیاں نے تے تو ہی سنا دینا. آ دیکھنا جڑے بندے کہندے نے کہ بیوی کو پڑھنا جائز نہیں ہے، خامد بیوی کو تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور بیوی خامد کو تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اے اللہ والی رب دا قرآن اپنے خامد نو سنا رہی ہے، اپنے سرتاج نو سنا رہی ہے. اللہ کرے اسی ترجمے پڑھنے والے بن جائیے. اسی اپنے علماء کو مولی عبدالستار کو مولی قاری زکریا صاحب کو حافظ عمیر کو اور اپنے پنڈ دے علماء کو درس چلے آنے تے جا کے اللہ قرآن دا ترجمہ نماز دا ترجمہ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ سانو پتہ چل جائے اسی نماز دے اندر رب نال گلاں کی کر رہے ہیں، اسی رب نو کہہ کی رہے ہیں. اللہ اکبر. او صلی اللہ علیہ نے قرآن سنایا چونکہ سرتاج ترجمہ جاندا سی مانا جاندا سی. پڑھ دیا نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاکا کی پڑھیا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. ایک کسی اور بھی پڑھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تہاڈے حکمران نے بھی پڑھا ہے. رکوع دے اندر ہوئے اتھے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سجدے اندر ہوئے اتھے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے بھائیوں اوندا گناہ نہیں، یہ ساڈا گناہ ہے. ساڈے اعمال نے کہ اللہ نے سانو حکمران دیتا ہے جیل دیتا ہے. یا تو پڑھی نہ نماز پڑھی نہ فل انکار کر دے. جے پڑھنی ہے نماز تو پھر کسی مولوی کو سیکھ لے کسی اللہ والے کو سیکھ لے کہ قیام اندر کی پڑھنا ہے، رکوع اندر کی پڑھنا ہے، سجدے اندر کی پڑھنا ہے. اور رکوع اندر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوندا گناہ نہیں ہے، یہ ساڈا گناہ ہے جنہاں نو اگے لے آندا ہے. یا ساڈے اعمال ایسے نے کہ ساڈے برے اعمال نے جنہاں دا نتیجہ کہ سانو ایسے حکمران مل گئے نے. ہاں جی رعایا نو نمازاں دا ترجمہ بھی ہوندا ہے تے حکمران صاحب نو اکو ایت ہوندی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی اس اللہ والی نے جدو قرآن سنایا نا تے سرتاج ہوندا خامد قرآن دا ترجمہ جاندا ہے معنی مفہوم جاندا ہے. جدو قرآن دا ترجمہ سنے کہندے اللہ دی صفات کنیاں پیاریاں من گیا. اللہ دی صفات کنیاں پیاریاں نے. اللہ والی کہندی ہے او میرے سرتاج ایتے ابتدا ہے سارا قرآن رب دی صفات نال بھریا پیا. تو قرآن پڑھ کے تے ویکھ تو قرآن سن کے تے ویکھ اللہ دا سارا قرآن رب دی صفات نال بھریا پہ. ایک اندر انہیں اپنے گھر دے اندر ایک حویلی بنائی ہے، اچھا چبوترا بنایا ہے، اتنے لکڑی دا پت بنا کے رکھے ہے. کہندے میں اپنے پت اپنے مشکل کشا منات دے کول پوچھاں گا اگر اجازت مل گئی تے میں بھی مسلمان بن جاواں. اگر وہ اجازت ملی تو پھر مسلمان ہوگا. بزرگوں نے اجازت دیتی تو پھر اسلام لے آواں گا، پھر کلمہ پڑھا گا. صبح ہوئی نہ انہیں جا کے اپنے سامنے اپنے بت دے سامنے نظر نیاز دیتی متھا ٹیکیا. کہندا ہے بزرگو مدینے دے اندر ایک نوجوان آیا ہے جڑا لوگوں کو قرآن سنا سنا کے مسلمان کرتا جا رہا ہے. اگر اجازت ہوئے تو میں بھی کلمہ پڑھ لواں. وہ لکڑی سی تے اون دے وچوں آواز ہی نہ آئی. اے مشرک دی عقل ہوندی ہے. ایک دو میری بات توجہ نہ سننا. میں اس واز کرنے والے دے بڑا خلاف بہت زیادہ مخالف. حالانکہ میری مخالفت کرن نال اوندا وگڑ کچھ نہیں جان لیکن میں اچھا نہیں سمجھدا. کسی مسلک دا نام لے کے واز کرنا اس نیت نال کہ میں جو واز کر رہا
اے فلاں مسلک تے اٹیک ہو رہا ہے، وابی تے اٹیک ہو رہا ہے، دیوبندی تے اٹیک ہو رہا ہے۔ ہن وابی جڑے بڑے وڈے توہین پرست سن اپنے آپ نو بڑا دعویٰ کہ اسی اللہ دے علاوہ کسی نو مننا ہی نہیں، انہوں نے اندر بھی شرک بڑھ گیا جی۔ یہ ٹینشن نہیں لینی کہ بریلوی یا دیوبندی یا دوسرے، ہاں جی اے وابی بھی 2 نمبر ہوتے جا رہے ہیں قبراتے غیر اللہ دے سامنے۔ 1 سال ہو گیا نا شادی، 1 سال تے جناب سر تے باں ہوئے کہ مر گیا میری نسل ختم ہو رہی ہے، میں نے بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا، میں نے اولاد نہیں ہو، در تکے کھانے شروع کر دیں، چاہے وابی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے۔ اور میرا اعلان ہے پوری دنیا دے وہابیات دیوبندیاں دے بریلویاں دے علماء کہ اینا تینہ لفظاں دا ذکر کی دے دکھاؤ۔ اے سانو دیتے ہی ہوتی اس واسطے کہ مسلمان آپس اندر ایک دوسرے تو دور ہو جان۔ اور چوتھا ماشاءاللہ کرونا آ گیا، چوتھا لفظ کرونا آ گیا۔ اے 3 نفرت واسطے تھوڑے سے کیوں بھائیو؟ اور اگے اسی وابی دیوبندیاں بریلویاں دی مسجد چلے جان، آندر مسجد تو ہو، مسجد پلید ہو گئی ہے، بریلوی وابیاں دی مسجد تے آ جان، مسجد نپاک ہو گئی ہے، مشرق مسجد اندر آ گئے۔ حالانکہ اللہ دے رسول نے مشرق نو مسجد دے تھامنل بنایا اور کئی یہودیاں نو کھانے کھلائے۔ ساڑھے محبوب پیغمبر نے اللہ دے نبی دی سیرت سب بھول گیا، وہابی دیوبندی بریلوی سب ایک رول اندر پہ گیا کہ اسی ایک دوسرے نہ لڑنا کیویں، اسی جھگڑنا کیویں، مخالفت کیویں کرنی۔ بھائیو اتفاق کر جاؤ، اتحاد کر جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے میرا تہاڈا رشتہ ہے، المسلم اخو المسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تہاڈے خیر خواہ نبی جنہ تو بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دا پائیے جدو سی ایک ہو جاواں گے، اتحاد اتفاق کرن لگ جاواں گے، سارے مسائل حل ہو جان گے۔ اے یہودی عیسائی اے ساڈے نبی دیا گستاخیاں کرن والا، خاکے شاہ کرن والا، اے تیس نیس ہو جائے گا۔ کمی کی ہے کہ مسجدہ ویران نے بازار اندر ریلیاں نکل رہیاں نے، کوئی فائدہ نہیں، انہاں ریلیاں دا کک فائدہ نہیں۔ اگر یہودی عیسائی نو برباد کرنا چاہنے، پریشان کرنا چاہنے، اللہ دے کرانو آباد کر، مسجدانو آباد کر، اذان ہو جائے، اذان نہ ہو رہی نے، مسجدہ ویران پہیا نے، گھر آباد نے، بازار آباد نے، ساڑھے ڈیرے آباد نے، محلے آباد نے، رب دے گھر ویران نے۔ اگر یہودی عیسائی غیر مذہب نو اللہ دے نبی دے گستاخ نو پریشان کرنا چاہنے کہ ان دا نام صفحہ ہستی تو بک جائے، مسجداں آباد کرو، نمازاں پڑھو، خود نمازاں پڑھو، گھر والیاں نو نمازاں دا آرڈر دے کے آؤ، بچیاں نو انگلیاں نہ لگا کے مساجد کی طرف آؤ، انشاءاللہ محبوب پیغمبر دی عظمت بلند ہو جائے گی۔ یہودی عیسائی انشاءاللہ نیس ہو جائے گا اللہ دے فضل و کرم نال۔ تو اس چودھری صاحب نے او دے سامنے جا کے متھا ٹیکیا نا، گل دور نکل گئی معذرت، انہیں جا کے نظر نیاز دیتی، کہندہ ہے مدینے اندر ایک جوان آیا ہے جیڑا لوگاں مسلمان کر رہے، اجازت ہوئے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ ادھرو آواز نہ ہوئی، اپنی بیوی کو لایا، کہندہ ادھرو اجازت نہیں ملی لہذا میں مسلمان نہیں ہوگا۔ تے ایک اللہ والے نے بڑی پیاری گل کہی، او جیڑے خود نہ دیوان بال سکن، کر کندی دور پہ خال سکن، او تیری سختی کیوں کر ٹال سکن، پڑھ لا الہ الا اللہ، او بھوک لندی نہیں اوکے کھانے تھی، اور نفع کوئی نہیں عشق زنانے تھی، اور راس کتی نہ نکلے کانے تھی، پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر
اندر اندے بیٹیاں نے کیا ساڑھے باپ نو لکڑی دمرا کیتا ہے اٹھایا مدینے دے گندے کنویں اندر سڑ دیتا اے چودھری صاحب صبح گیا ویکھیا چبوترا خالی ہے ڈردہ کسے دے سامنے نام بھی نہیں لگدا میرا رب گم ہو گئے میرا مشکل کشا گم ہو گئے اے تلاش کرتا جا رہے تلاش کر دیا اس کنویں تے پہنچیا کیوے خدا اندے منات بت دا سر تلے نوے ٹنگا سمان دی طرف گندے کھوئے اندر الٹا پہ نکالے انو صاف کیتا مشکل کشانو صاف کیتا جا رہے جیڑا مشکل کشا ہے انو صاف کیتا جا رہے نہلایا جا رہے انو کپڑے نہ صاف کیتا جا رہے اور پھر اسے چبوترے تے بٹھا دیتا بیٹیاں نے پھر اسے سر دیتا پھر تیسرے دن اٹھا کے لے آیا گالن اندر تلوار باندھیں دے بیٹیاں نے آکے تلوار نکالی مردہ کتا گل اندر پا دیتا اسے کنویں اندر جا کے سر دیتا بیٹی آئے جا کے کنویں دے اندر سٹیا انہیں جا کے ویکھیا کیوے خدا ایک پاسے مردہ کتا تیردہ پیا ایک پاسے اندہ پوت تیردہ پیا کہندہ میں نے آج پتہ لگ گیا ہے تیرے تے اندر ہی کچھ نہیں تو تے اندر ہوئی خالی ہے اتھے کلمہ پڑھ لیندہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا صحابی رسول بن گئے میدان ہوتی تیاری ہو رہی ہے قتال دی تیاری ہو رہی ہے کافر نال ٹکر نہیں جا رہی ہے اے بھی اجازت مانگ رہے اے پیرا تو لنگڑا ہے صحابی رسول بن گیا کہندہ اللہ دے نبی اجازت دے دیو میں بھی میدان کارزار اندر جانا چاہنا ہے اللہ دے نبی کو اجازت مل جاندی ہے میدان کارزار دے اندر پہنچ جاندہ ہے اور لڑائی کر رہے ہیں غیر مسلم نال لڑتے جا رہے ہیں تلوار چلاندے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لڑدیاں شہید ہو جاندے نے تے رب دی جنت اندر پہنچ جاندے نے اے او لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک سانو بھی توحید دی سمجھ عطا فرمائے او دو بیویاں نبیاں دیاں دنیا تے دکے جہنم دے کھاریاں نے اگلی تیسری عورت جندہ تذکر اللہ پاک نے اپنے کلام اندر کیتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ایک بیوی نو جناب اللہ اکبر فرعون دی بیوی ہے کلمہ موسیٰ نبی دا پڑھ دی ہے اے فرعون کہندہ ہے کھامے میرا کھامے کسے اور دا میرے کل گل برداشت نہیں ہوندی اے فرعون اپنی بیوی نو مروا رہا ہے اماں جی آسیہ توحید دی خاطر مار کر یانے اللہ اکبر حتیٰ اندر کھیل لگے نے لوگو میرا تے تو اڈا توحید واسطے کچھ نہیں لگیا اے مفت اندر ملی دین سانو مفت اندر ملے مساجد سانو مفت اندر ملی قرآن سانو مفت اندر ملے جس دی وجہ نال سانو ایسی قدر نہیں ہے اماں جی آسیہ نے ہاتھ اندر کل برداشت کیتے میخاں برداشت کیتیاں ہاتھ کڑیاں برداشت کیتیاں اپنے خامدی مار برداشت کیتی ہے مار کاندیاں اللہ دیاں پیاری ہو گئیاں اپنی نظریں اٹھا دیا نے اور دعا کر دیا نے رب ابن لی اندک بیتا فی الجنہ اللہ اور میرا دنیا تے دل نہیں لگدا اللہ میں جانیا جیڑا تیرا عرش ہے ان دے تھلے میں نو میرا محل دکھا دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ سیدہ آسیہ جنہ توحید واسطے مار کھا دی اللہ دی اینیاں پیاری ہویاں جدو آسمان دی طرف دیکھ لیا نا اللہ ستے آسمان چیر کے
جنت دے اندر انہاں دا محل دکھا دیندے نے۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے انہاں دے بارے اے بار بار کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک میرا تو اڈا بھلا فرمائے، اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ عقیدہ توحید بہت بڑی دولت ہے، جنہوں اللہ پاک توحید دی دولت عطا کر دے اس جیسا دنیا تے کوئی خزانہ نہیں۔ سب عبادات تو پہلے اے ابتدائی مسئلہ توحید والا۔ پیارے بھائیو، ساڑیاں نمازاں، روزے، صدقات و خیرات، حج، مسجد بنانا، مساجد کی خدمت کرنا، اے اودو قبول ہوئے گا جدو ساڑا عقیدہ توحید ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔